مجھے دوبارہ اس مدرسے کیوں آنا پڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اس چیز کو شیئر کروں اور اس ضرورت کو آپ سمجھیں۔ یہ ہمارے قاری صاحب ہیں، ان سے ہمارا برابر رابطہ ہے اور برابر الحمدللہ ہمارے مشورے کے اعتبار سے ہماری چیزوں کو قبول کرتے ہیں اور اس کو شامل کرتے ہیں، اور الحمدللہ کافی عزت بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن جو بھی ہم سے بس میں ہوتا ہے ہم اپنے اعتبار سے مشورہ دیتے ہیں اور قاری صاحب اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہماری برابر ان سید کے بعد سے رابطہ ہے، بات ہو رہی ہے۔ تو قاری صاحب ہم کو جو بات بتلا رہے تھے اس کو سن کر بہت اچھا بھی لگا اور بہت افسوس بھی ہوا۔ اچھا اس لیے لگا، قاری صاحب نے بتلایا کہ ہمارے پاس عید کے بعد سے مسلسل بچوں کے داخلے کے لیے درخواستیں آ رہی ہیں اور ان کے والدین آ کر صبح سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ایڈمیشن لے لیجیے۔ لیکن جو مصیبت کی گھڑی ہے وہ یہ ہے کہ قاری صاحب کے پاس ایڈمیشن لینے کے لیے اس مدرسے میں بچے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ ایک ہال بنا ہوا ہے اوپر، اس ہال کی آپ چوڑائی اور لمبائی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بمشکل 20 سے 25 بچے ہی مقیم ہیں، مقیم مطلب قیام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قیام کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ کھلی ہوئی مسجد ہے، یہ کھلے ہوئے ہال ہیں، یہاں پر پڑھائی ہوتی ہے۔ اور قاری صاحب نے بتلایا اس کے بعد بھی ہم 54 بچوں کا ایڈمیشن لیے ہوئے ہیں۔ وہ بچے آپ کے سامنے ہیں، یہ سب مقیم بچے ہیں یہاں کے، اور عید سے پہلے یہاں پر 44 بچے تھے۔ ایسے تو قاری صاحب نے 10 بچوں کا ایڈمیشن اور لے لیا جگہ نہ ہونے کے باوجود بھی۔ لیکن جو بات مین ہے وہ یہ ہے کہ قاری صاحب نے جن بچوں کا ایڈمیشن وہ نہیں لے پائے ان کی تعداد سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان کی تعداد بھی 54 ہی ہے۔ جی ہاں، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل صحیح۔ ان 54 بچوں کا داخلہ قاری صاحب نہیں لے پائے اس وجہ سے کہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، میرے پاس اتنے فون کالس آ رہے ہیں، لوگ اتنا مجھ سے بتلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے بچے ہمارے مدرسے میں آ سکتے ہیں، آپ بچوں کو بھیجیے، اور اس کے بعد بھی وہاں بچے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ وہاں کا تعلیمی معیار اس اعتبار کا نہیں ہے۔ والدین اپنے بچوں کو ایسی جگہ بھیجنا چاہتے ہیں جہاں کا معیار، تعلیمی معیار اچھا ہو۔ آج میں خود اپنے ایک بچے کو، جو ہمارے دینیات کا بچہ ہے، یہ بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کو میں خود ایڈمیشن کے لیے یہاں لے کر آیا ہوں۔ میرا انتخاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجھے خود پتا ہے کہ یہاں پر بچہ ہمارے اعتبار سے پرورش پائے گا، اس کی دینی تعلیم صحیح ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے کتنے بڑے اساتذہ کے بچے یہاں پر ایڈمیشن لینے کے لیے آتے ہیں لیکن قاری صاحب نہیں لے پاتے۔ تو 57 بچوں کا ایڈمیشن کیوں نہیں لے پائے، اس کی وجہ ہم قاری صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی کارگزاری میں نے اپنی زبانی بیان کر دی ہے، تو کیا اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے؟ نہیں، آپ بالکل صحیح بتائیں۔ آپ ایڈمیشن کیوں نہیں لے پائے، یہ ایک سوال ہے، اس کو آپ ہمارے ناظرین سے بتائیں۔ ہمارے یہاں رمضان سے ہی فون آنے لگتا ہے، اور تقریباً ہمارے یہاں ابھی 54 بچوں کا داخلہ ہو چکا ہے، اور مسلسل بچے 4 بچے 5 بچے لوٹ رہے ہیں۔ میرے پاس ایک فہرست ہے، اور 54 بچوں میں سے کل 19 بچے میں جامعہ عربیہ ہتھوڑا میں بھیج چکا ہوں، اور جو ہمارے بہت سارے مدارس بھی ہیں جو فون کرتے رہتے ہیں اور رابطہ میں رہتے ہیں، ان کے یہاں بھی میں بھیجتا رہتا ہوں بچے۔ لیکن ہمارے یہاں اس وجہ سے میں زیادہ بچوں کے داخلہ نہیں لے سکتا، کیونکہ جگہ کی قلت ہے۔ جگہ کی قلت کے اعتبار سے اتنے بچے ہم لوگ رکھ سکتے ہیں کہ اچھا رکھ سکے، اچھا کھلا سکے، اور اچھی تربیت اور اچھی تعلیم دے سکے بچوں کو۔ اس وجہ سے ہم لوگ زیادہ بچے نہیں رکھتے ہیں، اور مسلسل ابھی آپ آئے تھے تو آپ دیکھے ہیں کہ لوگ لوٹ گئے، واپس ہو گئے۔ میں جب آیا تو یہاں پر 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے، قاری صاحب ایڈمیشن نہیں لے پائے۔ تو قاری صاحب نے بتلائی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تعمیر کی کمی ہے۔ آج بڑے بڑے مدارس میں آپ جائیں تو تعمیر کی بھرمار ہے، یعنی ہال بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو چیز نہیں ہے وہ بچے نہیں، اور بچے وہاں نہیں جانا چاہ رہے۔ تو کوئی نہ کوئی بات تو ہے اس مدرسے کے اندر، کوئی نہ کوئی بات ہے، کوئی کوالٹی ہے ہمارے یہاں، تعلیمی معیار ایسا ہے کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بچہ ہمارا اس مدرسے میں ایڈمیشن لے لیں۔ تو اب کرنا یہ ہے، آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس ضرورت کو اگر محسوس کر رہے ہوں تو آپ اپنے اعتبار سے اس مدرسے سے رابطہ کریں۔ اس کا نمبر اسکرین پر آپ کے سامنے دے دیا جا رہا ہے، آپ اس سے رابطہ کریں، اور یہاں کی تعمیر کے سلسلے میں آپ فکر مند ہو جائیں۔ اس کے یہ وضو خانہ ہے پیچھے، اس وضو خانے کے اوپر تعمیر کی جا سکتی ہے، ہاں، اور تعمیر کا کام برابر چل رہا ہے۔ قاری صاحب اپنے اعتبار سے جو کچھ بھی ان سے بن سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ عید سے پہلے جب آپ نے ویڈیو دیکھا تھا تو اس میں یہ چھپائی نہیں تھی، تو چھپائی دیکھیے بالکل تر و تازہ ہے، اور آگے چل کے یہ چھپائی مکمل ہو رہی ہے، اور دیکھیے یہ مسالہ بن رہا ہے اور مستری اندر لگے ہوئے ہیں اور چھپائی جاری ہے۔ تو قاری صاحب سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن جو مین ضرورت ہے وہ ایک نئی تعمیر کی، نئے حال کی ضرورت ہے، جس میں تقریباً 50 بچے آ سکیں، تاکہ جو بچے واپس ہو گئے ہیں دوبارہ اس طرح واپس نہ ہوں، کیونکہ دین کا نقصان امت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ بچے ہیں وہ سب علاقے کے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بڑے بڑے مدارس ہیں، لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے بچے لے آتے ہیں اور تعلیمی معیار نہیں دے پاتے، لیکن علاقے ہی کے بچے اگر مدرسے میں ہیں تو یہ مدرسے کی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔
تو اس لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کا تعاون کریں، اور اگر خود آ سکتے ہوں مدرسے آ کر وزٹ کریں، ملاقات کریں اور یہاں کے حالات کو دیکھیں۔ اور دیکھیے ایک یہ درسگاہ ہے، اس کے اوپر بھی تعمیر کی جا سکتی ہے، اور یہ وضو خانہ ہے، اس کے اوپر بھی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ تو تعمیر کرنے کے لیے جگہ ہے، لیکن تعمیر کا انتظام نہیں ہے۔ یہ انتظام ہمیں آپ کو مل کے کرنا ہے۔ آپ اگر اپنی ذات سے کر سکتے ہو تعاون تو رابطہ کر کے کریں، اور اگر تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم اس ساتھی تک اس ویڈیو کو ضرور بھیجیں جو تعاون کر۔ ویڈیو کو شیئر کرنا یہ آپ کا کام ہے، جو ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ اور اب ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے نظام کو دیکھتے رہیں، اپنے مسجد اور مدرسے کے نظام سے جڑے رہیں، وہاں کے علماء سے آپ رابطے میں رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی